اٹک میں سونے کے ذخائر ایک اہم موضوع ہیں، خاص طور پر ان ذخائر کے بارے میں جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک میں پائے جاتے ہیں۔ اٹک کو تاریخی طور پر بھی ایک اہم مقام حاصل ہے اور اس کے معدنی وسائل میں سونے کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ تاہم سونے کے ذخائر کی دریافت اور ان کی نوعیت کے بارے میں معلومات مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں اور اس پر مختلف سائنسی تحقیق اور رپورٹس بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک میں سونے کے ذخائر کی موجودگی کی اطلاعات کئی دہائیوں سے موجود ہیں۔ ان ذخائر کے بارے میں پہلی بار سنجیدہ تحقیق اور کھدائی کا آغاز 1980 کی دہائی میں ہوا۔ اٹک کے علاقے میں سونے کی معدنیات کی موجودگی کا پتہ اس وقت چلا جب یہاں مختلف معدنیات کی تلاش کے لیے تحقیق کی گئی۔ اٹک ضلع پنجاب کے شمالی حصے میں واقع ہے اور یہ راولپنڈی اور پشاور کے درمیان واقع ہے۔ اٹک کا علاقہ پہاڑی سلسلوں اور وادیوں سے گھرا ہوا ہے اور یہاں کاسٹک اور گریگ قسم کی پتھریلی زمین پائی جاتی ہے جو سونے کی موجودگی کے لیے سازگار ہوتی ہے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں پاکستان کے محکمہ معدنیات اور پاکستان انٹرنیشنل مائننگ کمپنی نے اٹک میں سونے کے ذخائر کی موجودگی کی تصدیق کی۔ اٹک کے علاقے کی جغرافیائی خصوصیات اور وہاں کی چٹانوں کی ساخت سونے کی موجودگی کو مزید تقویت دیتی ہے۔ سونے کے ذخائر کی تلاش کے دوران مختلف تحقیقی ٹیموں نے یہاں کی زمین کے نمونوں کا تجزیہ کیا جس سے پتہ چلا کہ سونا موجود ہے اور یہ ذخائر تجارتی سطح پر بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پر سونے کے ذخائر کی مقدار کا اندازہ درجنوں ٹن کے حساب سے لگایا گیا تھا، لیکن ان ذخائر کی درست مقدار کا تعین ابھی تک مکمل طور پر نہیں ہو سکا۔ مختلف رپورٹ اور تجزیوں کے مطابق اٹک میں سونے کے ذخائر کی مقدار 50 ٹن سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی درست مقدار اور اس کے نکالنے کے امکانات پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اٹک کے علاقے میں سونے کے ذخائر زیادہ تر کاسٹک چٹانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان چٹانوں میں سونا انتہائی چھوٹے ذرات کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ذخائر سونے کی رگوں کی شکل میں ہوتے ہیں جو کہ زمین کے اندر مختلف گہرائیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اٹک کے سونے کے ذخائر کی کیمیائی تجزیے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہاں موجود سونا خالص سونا ہوتا ہے جس کا معیار بین الاقوامی سطح پر قابل قبول ہوتا ہے۔ اس سونے کی مقدار اور معیار کو نکالنے کے لیے جدید ترین مائننگ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تاکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اگر اٹک کے سونے کے ذخائر کو تجارتی سطح پر نکالا جائے تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سونے کی پیداوار سے نہ صرف پاکستان کی زر مبادلہ کی آمدن میں اضافہ ہوگا بلکہ ملک میں ملازمتوں کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ سونے کی تجارت پاکستان کی معدنی صنعت کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹک کے سونے کے ذخائر کو نکالنے کے عمل میں مختلف چیلنجز بھی موجود ہیں۔ ان چیلنجز میں ماحولیاتی تحفظ، مائننگ کی تکنیکی مشکلات اور سرمایہ کاری کی کمی شامل ہیں۔ سونے کی نکاسی کے عمل میں جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ اس ذخیرے کو باقاعدہ طریقے سے نکالا جا سکے اور اس سے منافع حاصل کیا جا سکے۔ اٹک میں سونے کے ذخائر کے نکالنے کے عمل میں قانونی اور ماحولیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ مائننگ کے عمل کے دوران ماحول پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جیسے پانی کی آلودگی اور فضائی آلودگی۔ اس لیے حکومت کو ماحولیاتی تحفظ کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا تاکہ اس کی نکاسی کے دوران ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ اٹک کے سونے کے ذخائر مکمل تحقیق اور مناسب وسائل کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اگر ان ذخائر کو کامیابی سے نکالا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اہم معاشی موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت اور نجی شعبہ دونوں کو اس ذخیرے کی ترقی کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی معدنی صنعت کو عالمی سطح پر فروغ دیا جا سکے۔ اٹک میں سونے کے ذخائر کی موجودگی نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اس سے مائننگ سیاحت کو بھی فروغ مل سکتا ہے۔ بہت سے سیاح اور تحقیقی ٹیمیں یہاں آ کر سونے کے ذخائر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹک میں سونے کے ذخائر پاکستان کے لیے ایک قیمتی قدرتی وسیلہ ہیں جو اگر صحیح طریقے سے نکالے جائیں تو یہ ملک کی معیشت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان ذخائر کو نکالنے کے لیے جدید مائننگ ٹیکنالوجی، مناسب سرمایہ کاری اور ماحولیاتی تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کو اس شعبے میں سرمایہ کاری اور تحقیق کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اٹک کے سونے کے ذخائر سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ ٹریکر کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔